الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں اور ایک کامل مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا نہیں بلکہ دین اسلام کے اصول و قوانین کا پابند ہوتا ہے، ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ وہ اولاد کو اللہ پاک کی بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے اللہ کی نعمت ہے تو بیٹیاں اللہ کی رحمت۔ اللہ کریم جسے چاہے بیٹے عطا کرے، جسے چاہے بیٹیوں جیسی رحمت سے نوازے، اور جسے چاہے بے اولاد رکھے۔ اس کی ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، ہمیں ہر حال میں اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ اسلام نے بیٹی کو بڑی عظمت بخشی ہے، اس کا وقار بلند کیا ہے، اسے کئی شانیں دی ہیں۔ بیٹی اللہ کی رحمت، باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، گھر کی رونق، ماں کا سکون، بھائیوں کی لاڈلی، ننیال اور ددیال کی شہزادی، اپنی کفالت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی، انہیں جنت دلانے والی، فرشتوں کی طرف سے سلامتی کی دعائیں پانے کا ذریعہ، قیامت تک کے لیے اللہ کریم کی مدد حاصل کرنے کا سبب، جس کی خوشنودی بروز قیامت والدین کو محشر کی ہولناکیوں سے بچا کر خوشیاں دلائے گی۔ بیٹی پر خرچ کرنا صدقہ کرنے کی طرح ہے، اور اس پر شفقت کرنے والا خوف خدا سے رونے والے کی مثل ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ دینی ماحول سے وابستہ رہے تاکہ اپنی معلومات حاصل کرتے رہے، برائیوں سے بچنے کا ذہن بنے، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بیٹیوں کو برا نہ سمجھے، انہیں تکلیف دینے اور انہیں حقیر و منحوس سمجھ کر قتل کر دینے جیسی ظالمانہ و وحشیانہ سوچ سے بچا جا سکے۔ بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھ کر پیار و محبت سے ان کی پرورش اور تربیت کرنے کا جذبہ ملے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کے لیے یہاں کچھ احادیث بیان کی جاتی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اسلام نے بیٹیوں پر کس قدر احسان فرمایا ہے اور انہیں کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ حدیث نبوی میں ہے، جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ نہ تو اسے کوئی تکلیف پہنچائے، نہ ہی اسے برا جانے، اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ کا سبب بن جائیں گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔
پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروس کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور سے پیدا ہوئی ہے. جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ کریم کی مدد اس کے شامل حال رہے گی. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. عرض کی گئی اور 2 ہوں تو؟ فرمایا 2 ہوں تب بھی. عرض کی گئی اگر 1 ہو تو؟ فرمایا اگر 1 ہو تو بھی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے یہاں تک کہ اللہ پاک انہیں بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے یا وہ صاحب مال ہو جائے یا ان کی وفات ہو جائے، تو اس کے لیے آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی. بیٹیوں کے ساتھ ہمارے پیارے نبی کا طرز عمل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوتے، پھر اپنے پیارے پیارے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لے کر اسے بوسہ دیتے، پھر انہیں اپنی جگہ بیٹھاتے. اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے آتے تو بھی کھڑی ہو جاتی، آپ کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بیٹھاتی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی، میں نے اسے 3 کھجوریں دی، اس نے ایک کھجور اپنی بیٹی کو دی اور ایک خود لے لی، پھر اپنی کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دی. مجھے اس واقعے سے بہت تعجب ہوا. میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاتون کے اثار کا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے اس ایثار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دیا ہے. اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنی اولاد سے بالخصوص بیٹیوں سے محبت کے ساتھ پیش آنے کی، ان کی اچھی تربیت کرنے اور ان سے مشفقانہ رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.